آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے، آقا کے صحابہ، کیا وہ صحابہ آقا کے عاشق تھے؟ تو سامعین محترم، ہماری نگاہ میں یہ سوال پوچھنا ہی بے ادبی ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، جمیع صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ سے عبارت ہے۔ اب آئیے وقت میں رہتے ہوئے میں خلفائے راشدین کی زندگی سے ایک ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اور کوٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خلیفہ اول سبحان اللہ، امیر المومنین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنیں۔ سبحان اللہ، امام طبرانی کو پڑھے، امام بہقی کو پڑھے، امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتب کا مطالعہ کریں، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب ہے اسیران جمال مصطفیٰ، سبحان اللہ، اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کیسا تھا۔ سبحان اللہ، کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، کتنی؟ 39۔ میرے محبوب علیہ السلام، پیارے آقا علیہ السلام، رات کے اندھیرے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اپنے صحابہ کو درس قرآن اور درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک رات جب میرے آقا درس قرآن دے رہے تھے، صحابہ کو اللہ کا کلام سنا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر الصدیق عرض کرتے ہیں، سونے آقا میرا دل کرتا ہے سبحان اللہ، کہ صحن حرم ہو، مکہ کے سردار سامنے ہوں، اور میں سرداران مکہ کو بتاؤں کہ یہ بت جن کے تم پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق نہیں، خدائی کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، اور اسی اللہ نے میرے محبوب کو اپنا سچا رسول بنایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر الصدیق سے فرمایا، ابو بکر ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار طاقت میں ہیں، وہ نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے من میں یہ عشق، یہ جنون لے کر بیٹھ گئے، لیکن چند دنوں کے بعد دن کے اوقات میں آپ زیارت کعبہ کے لیے گئے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جب حرم میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حرم میں کفار ٹولیاں لگا کے بیٹھے، ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، دیگر سردار بیٹھے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا تو کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان سرداران کفار کو بلاتے ہیں، اے مکہ کے سرداروں آؤ میری بات سنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب سارے سرداران کفار اکٹھے ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر خطاب کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر خطاب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں سن لو، یہ سارے بت جو تم نے حرم میں سجا رکھے ہیں یہ جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق نہیں، خدائی کے لائق ایک ذات، اونچا بولو یار، ایک ذات، اونچا بولے، اللہ کی ہے، خدائی کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، وہی الصمد ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور اسی رب کائنات نے سونے مصطفیٰ کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا۔ اب تھوڑا تصورات میں سوچیں کہ جب ان مکہ کے سرداروں کے سامنے ان کے خداؤں کو جھٹلایا گیا تو ان کا حل کیا ہوگا؟ ان بدبختوں نے حضرت صدیق اکبر پر تشدد شروع کر دیا، حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگے، آپ کو زخمی کیا، اتنا مارا کہ اپنی طرف سے معاذ شہید کر کے گئے۔ حضرت ابو بکر الصدیق بے ہوشی کی کیفیت میں
घर वालों को पता चला तो उठा के ले गए। घर में रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। घर में अभी तक एक फर्द भी और मुसलमान नहीं है, लेकिन उठा के ले गए। पूरा दिन गुजर गया, हजरत सिद्दीक अकबर को होश नहीं आया। दूसरा दिन आ गया, हजरत अबू बकर as-सिद्दीक को होश नहीं आता। दूर दराज तक रिश्तेदारों को खबरें चली गई, रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे, मुहिब्बीन इकट्ठे होने लगे। जब दूसरा दिन मुकम्मल हो रहा था, सारे मोहब्बत वाले जमा होकर कह रहे थे अगर अबू बकर ना बच सके तो हम बदला लेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरा दिन आता है, हजरत अबू बकर as-सिद्दीक को अभी होश नहीं आया। सारे रिश्तेदार जमा हो गए। तीसरा दिन गुजर रहा था कि हजरत अबू बकर as-सिद्दीक की आंखें खुली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको होश आया। जो ही होश आया, 3 दिनों के बाद आपके वालिद, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी दौड़ के आपके करीब आते हैं, पूछते हैं अबू बकर हाल क्या है? अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ए अबू बकर बता तेरा हाल क्या है? अरे सदके जाएं सिद्दीक अकबर के इश्क मुस्तफा पर, सदके जाएं सिद्दीक अकबर की दीवानगी मुस्तफा पर। वो जो सारे करीब आए पूछ रहे थे अबू बकर बता तेरा हाल क्या है? सिद्दीक अकबर बोल के कहते हैं मेरा हाल पूछने वालों मेरा छोड़ो, मुझे बताओ मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मुझे बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शोहदाए करबला, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर 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 गली गली। जज़ाकल्लाह। हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस कैफियत को मन में उतारे। 3 दिनों से भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, जख्मी भी थे, बेहोश भी थे। घर वालों ने सिद्दीक अकबर का हाल पूछा। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं पहले मुझे मेरे रांझुन की खबर दो, सुभान अल्लाह, पहले खबर दो कि मेरे हबीब कैसे हैं, सुभान अल्लाह, पहले खबर दो मेरे महबूब कैसे हैं। वो सारे घर वाले तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। सब कहते हैं कैसा दीवाना है, अल्लाहु अकबर, कैसा फरजाना है, कैसा दीवाना है। कहते अबू बकर हमें तेरी फिक्र लगी है, तुझे किसी और की लगी? सुभान अल्लाह। सारे नाराज होके चले गए। लेकिन माँ थी, माँ सिराने बैठी रही। माँ कहती है बेटा अबू बकर 3 दिनों से जख्मी हो, बेहोश थे, कुछ नहीं खाया, एक घूंट पानी का ले लो। सिद्दीक अकबर कहते हैं माँ उस वक्त तक इस हलक से पानी का घूंट नहीं उतर सकता जब तक पीतम की खबर नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इस दुनिया में बसने वालों हजरत सिद्दीक अकबर की इस कैफियत को देखो तो सही। इसे इश्क नहीं कहते तो कहते क्या है? बेशक बेशक बेशक। इसलिए जब हम इश्क मुस्तफा का नारा लगाएं, दीवानगी मुस्तफा की बात करें, अगर किसी ने एतराज करना है तो हम पे ना करे, जाए पहले खुदा पे एतराज करे फिर सहाबा पे करे। हम तो सुन्नत खुदा भी अदा कर रहे हैं और सुन्नत सहाबा मुस्तफा भी अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों की कुतब, बुखारी और मुस्लिम को उठाएं, मुतफक्क अलैह हदीस मुबारका। और इसके साथ ही आप जो दूसरे मौजू को मैं मुकव्वर करूंगा कि आज के दौर में
کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی آئے تھے سیرت دینے، نبی آئے تھے فقط قرآن دینے، نبی آئے تھے فقط تعلیمات دینے، وہ تعلیمات دے کے چلے گئے، آج بس عمل 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 کرتے رہو، معاذ اللہ محبت نہ بھی ہوئی تو کام چل جائے گا۔ سامعین محترم آئیے اب یہاں پہ عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھیں اور حضرت عمر فاروق کا عشق مصطفیٰ دیکھیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی حرم کعبہ میں گئے، کعبہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود کو چومنے سے، بوسہ دینے سے، اور اگر رش زیادہ ہو، حجر اسود کے قریب نہ جا سکے تو دور سے کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں اور اس کو استلام کہتے ہیں، پھر طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گئے، سبحان اللہ، حجر اسود کا بوسہ لینا تھا، سبحان اللہ، جب بوسہ لینے کے لیے سبحان اللہ، اپنے لب حجر اسود کے قریب کیے، آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس منظر کو تصورات میں دیکھیں سبحان اللہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چومنے کے لیے اپنے لب حجر اسود کے قریب لے گئے، بالکل قریب جا کے لب پیچھے کر لیے، چوما نہیں، آئے ہاں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، چوما نہیں، سبحان اللہ، اور حجر اسود سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اب ان باتوں پہ غور کریں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو خطاب کرتے ہیں، انی اعلم انک حجر، آیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو فقط ایک پتھر ہے، آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ مجھے نفع دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اب سامعین محترم غور کریں گے، یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن آئیے ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی دیکھیں۔ سبحان اللہ، حجر اسود چومنے والے کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے، پکی بات ہے، دیتا ہے، کیا فائدہ دیتا ہے؟ گناہ چوس لیتا، جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے، اور حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے۔ سامعین اب تھوڑا رک کے سوچیں تو صحیح، اپنی ماننی ہے یا حضرت عمر فاروق کی ماننی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی، بولیں حضرت عمر فاروق کی، تو اپنا عقیدہ کہاں گیا؟ اگر حضرت عمر فاروق کی مانتے ہیں تو اپنا جاتا ہے، جی ہاں، اپنی مانتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے جملے سمجھ نہیں آتے۔ آئیے آج کی گفتگو میں وہ جملے سمجھاؤں، سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کا عقیدہ سمجھیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً یہ عقیدہ سمجھا رہے تھے لا تضر ولا تنفع، فرما کر کہ حجر اسود از خود نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا بے ہے، شک، بے شک، از خود بے شک، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، نقصان دیتا ہے۔ اور آگے لے حضرت عمر فاروق کے الفاظ اس عقیدے کو واضح کر رہے ہیں، بے شک، آگے فرماتے ہیں اے حجر اسود، تو بھی جانتا ہے کہ عمر نے پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا، سبحان اللہ، عمر فاروق نے پتھروں کو چومنا چھوڑ دیا، اس کے باوجود اے حجر اسود، عمر تمہیں بوسہ دیتا ہے، تمہیں چومتا ہے، اس لیے نہیں کہ تو کعبہ میں جڑا ہے، اس لیے نہیں کہ تو گناہ چوسے گا، اس لیے نہیں کہ تو فائدہ دے گا، اے حجر اسود، عمر تمہیں بوسہ اس لیے دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لب تجھے لگے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سامعین، حضرت عمر فاروق کا ایمان دیکھیں اور آپ کا عقیدہ سمجھیں۔ آپ نے پھر حجر اسود کو چوما، آئے ہائے، یہ فرما کے کہ اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محبوب کے لب لگے ہیں۔ پھر چومنے لگ گئے، ایک دیوانگی سے، ایک مستی سے، ایک کیفیت سے، گویا حضرت عمر فاروق بھی اپنا عقیدہ دے رہے تھے۔ حجر اسود سے نفع لینے والوں، حجر اسود بھی نفع تب دیتا ہے جب پہلے تعلق یار کی گلیوں سے ہو، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ جس کا تعلق گنبد خضرا سے ہے، جس کی نسبت تاجدار کائنات سے ہے، جس کی محبت امام الانبیاء سے ہے، وہ چومے اسے فائدہ دے گا، وہ چومے اسے فائدہ دے گا۔ اور جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے نہیں ہے، وہ ساری زندگی اپنا منہ دے کر بھی چومتا رہے، حجر اسود بھی اسے کہے گا پہلے یار والے بن کے آؤ۔ بے شک بے شک۔ اور اس سے آگے عرفاء کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ جملے کہہ کے حجر اسود کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والوں نے تو دیکھا کہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، لیکن عشاق کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو حضرت عمر فاروق حجر اسود کو چوم رہے تھے، حقیقتاً حضرت عمر فاروق محبوب کے لبوں کو چوم رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونے آقا کے لبوں کو چوم رہے تھے کہ جہاں میرے یار کے لب لگے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، اب اس کیفیت کو، ان کلمات کو اور ایمان کے ان جذبات کو عشق نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے، میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ اب آئیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے۔ سیرت کی جو کتاب اٹھائیں یہ حوالہ مل جائے گا، سیاحت ستہ میں روایات موجود ہے، یہاں تک کہ جو دلیل دینے لگا ہوں، آپ 9ویں 10ویں کی اردو یا اسلامک سٹڈیز کی کتاب دیکھیں گے، وہاں بھی صلح حدیبیہ کا واقعہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ صلح حدیبیہ کا موقع کیا ہے؟ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں، یہ سن 6 ہجری ہے، اور میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے چلے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کرنے۔ سبحان اللہ۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مکہ کے بالکل قریب، کفار نے میرے آقا کا قافلہ روک دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفتح میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کفار نے اپنا سفیر بنایا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کم و بیش 2 یا 3 دن مذاکرات ہوتے رہے، آخر میرے آقا علیہ السلام نے کمزور شرائط پر معاہدہ طے کر لیا، اور سب سے پہلی شک یہ تھی کہ اس سال آپ کے نبی عمرہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں تھے، حرم کعبہ میں تھے، کعبۃ اللہ کے سامنے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب سامعین محترم، کفار حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے، آپ کے نبی تو اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، چونکہ آپ آ چکے ہیں، کعبہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو اجازت ہے کہ کعبہ کا طواف کرتے جائیں اور عمرہ کر کے جائیں۔ اب سارے پیچھے تک لوگ میرے چند سوالوں کا جواب دیں گے۔ عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ سعی صفا و مروہ کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔
मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ना इबादत है। इबादत है। तो सामीन थोड़ा गौर करके सोचें तो सही, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी, क्योंकि वो काबतुल्लाह जी हाँ। जिसकी जियारत के लिए 6 सालों से तड़प रहे थे, जिसका तवाफ करने के लिए इतना लंबा सफर करके गए, वो अल्लाह का घर आंखों के सामने था, इजाजत हो गई। कुफार कहते हैं उस्मान आपके नबी तो अगले साल आएंगे, लेकिन आप आगे बड़े उम्रा करके जाएं। कुफार के ये जुमले सुनना थे कि हजरत उस्मान गनी पे गशी तारी हुई। सुभान अल्लाह। आप फरमाते काफिरों, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा, सुभान अल्लाह। तुमने हमारे ईमान की रूह को नहीं समझा। हम कब जानते थे ये काबा इतनी अजमत वाला? जी हाँ। हमें काबा की खबर ज़ाते मुस्तफा ने दी, हमें काबे वाले की खबर ज़ाते मुस्तफा ने दी, हमें अल्लाह की मारिफत ज़ाते मुस्तफा ने दी। हजरत उस्मान गनी बोल के कहते हैं, अरे काफिरों, तुमने हमारे ईमान को नहीं समझा। वल्लाही मातूफ बही हत्ता यतूफ बही रसूलुल्लाह। कुफार को कहते हैं काफिरों, ये तो काबा है, इस काबे का भी काबा अभी पीछे खड़ा है। बेशक बेशक। हजरत उस्मान गनी का अकीदा समझे। हजरत उस्मान गनी ने जुबाने हाल से कहा होगा, अरे कैफियत तो यूं है कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह। शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने जुबाने हाल से कहा होगा, अरे ये तो काबा है, इस काबे का भी काबा मेरा हबीब है, बेशक बेशक। इस काबे का भी काबा मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह। और शायद किसी सूफी शायर ने कहा कि सांवल दी नगरी तो ओए। काबा निसारे, सुभान अल्लाह। सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यारे। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी की कैफियत ये थी, और आपने बोल के कह दिया, वल्लाही मातूफ बही हत्ता यतूफ बही रसूलुल्लाह। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक काबा का तवाफ न करेगा जब तक पहले मोहम्मद मुस्तफा इसका तवाफ न कर ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो सामीन मोहतरम, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये अमल, इसको इश्क नहीं कहेंगे तो क्या नाम देंगे? बेशक बेशक। अब इससे आगे चले, हजरत मौला कायनात सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी कैफियत इश्क देखें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मशहूर रिवायात हैं, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ इशारा देता हूं कि जब हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज असर कज़ा हुई। सुभान अल्लाह। अब हाल क्या है? मेरे आका ने नमाज असर अदा फरमा ली, सुभान अल्लाह। और मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज अभी बाकी थी। रहती है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मेरे हबीब ने फरमाया अली गोद बिछा दो, सुभान अल्लाह। आराम करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अब सामीन मोहतरम, एक तरफ रब की नमाज थी, एक तरफ यार का मुखड़ा था। सुभान अल्लाह। अब कशमकश तो हुई होगी, बेशक। लेकिन मौला अली शेर खुदा ने नमाज का जिक्र भी नहीं किया, यार के लिए गोद बिछा दी, सुभान अल्लाह। अकीदा बताने के लिए। जब आका अलैहिस्सलाम ने आराम फरमा लिया, बेदार हुए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फौरन पहला सवाल किया, अली नमाज असर पढ़ ली थी? आए। अल्लाहु अकबर। अब गौर करें, वो हबीब जो बेदार होते ही सवाल कर सकते हैं, तो जब आराम फरमाने लगे थे तो सवाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। बोले कर सकते। कर सकते थे, तो सवाल क्यों ना किया? सुभान अल्लाह। इसलिए कि कयामत तक के मुसलमानों को और कयामत तक के इंसानों को मौला अली शेर खुदा का अकीदा समझ आ जाए। सुभान अल्लाह।
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز رہ گئی. جب میرے آقا نے پوچھا ہوگا کہ نماز، مولا علی شیر خدا نے عرض کیا حضور رہتی ہے، سورج غروب ہو گیا، تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا علی اب قضا کا راستہ ہے، اب قضا کا راستہ ہے. مولا علی شیر خدا نے عرض کیا ہوگا اے میرے سونے مصطفیٰ آپ کی گود کا پالا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی گود کا پالا. گود کا پالا ہوں، اور اس وقت سے نمازی ہوں جب ابھی نمازیں فرض بھی نہ ہوئی تھیں، اور ساری زندگی سے ادا پڑھ رہا ہوں. حضور اب قضا کیسے پڑھوں؟ سبحان اللہ تو میرے آقا نے پھر مسکرا کے فرمایا ہوگا علی کیا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. تو مولا علی شیر خدا نے زبان حال سے عرض کیا ہوگا سونے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ. میں تو مالک مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اے سونے مصطفیٰ اس سورج کو اشارہ کریں، سورج کو پلٹا دیں، سورج پلٹے گا میں قضا نہیں کرتا ادا پڑھوں گا. سبحان اللہ. اب حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں. میرے آقا نے سورج پلٹانے کے لیے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں دعا کی. اس دعا کے الفاظ سنیے گا. میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. میرے آقا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مولا علی تیری اطاعت میں تھا. ہائے ہائے سبحان اللہ. علی تیری اطاعت. اونچا بولے تیری اطاعت. تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ الشمس، بس میرے علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. سبحان اللہ. سامعین غور کریں آقا کے الفاظ پر سبحان اللہ. اور مولا علی شیر خدا کے عمل پر. نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے یا چھوڑ دینا؟ اونچا بولیں. کرنا مولا علی شیر خدا نے نماز ادا کر لی تھی یا بھی رہتی تھی؟ ابھی رہتی تھی. ابھی رہتی تھی. تو ظاہراً مولا علی شیر خدا اللہ کی اطاعت میں نظر تو نہیں آتے. پھر مولا علی شیر خدا کی گود میں میرے آقا کا سر اقدس ہے. سبحان اللہ. آرام مصطفیٰ پہ مولا علی کی نماز قضا ہوئی. سبحان اللہ. ارے ظاہر اگر دیکھیں تو تاجدار کائنات کی اطاعت میں ہیں، سبحان اللہ. ظاہر دیکھیں تو رسول اللہ کی اطاعت میں ہیں. لیکن رسول اللہ کے الفاظ پہ غور کریں. آقا فرماتے ہیں اللہم ان علی کان فی طاعتک، اے میرے رب علی تیری اطاعت میں تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی تیری اطاعت. تیری اطاعت میں تھا. تاجدار کائنات کے یہ کلمات پیغام دے رہے ہیں اگر رب کی اطاعت میں جانا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ. جو مصطفیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہی خدا کی اطاعت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو رسول اللہ کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا. بے شک بے شک بے شک. اب یہاں پر قرآن مجید سے دلیل مضبوط دینے لگا. سبحان اللہ. لفظ اطاعت قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 38 بار آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لفظ اطاعت قرآن مجید میں کم و بیش 38 مرتبہ آیا ہے. ان 38 مقامات میں سے 20 آیات کریمہ وہ ہیں جن میں لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. اطیع اللہ و اطیع الرسول. سبحان اللہ. 20 آیات کریمہ وہ ہیں جہاں لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ، دونوں کے لیے. اونچا بولے پیچھے تک، مصطفیٰ اور خدا. خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے ہے. 38 میں سے 20 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 18 رہ گئے. یہ کلمات دل کی تختی پہ لکھتے جائیں. قرآن مجید میں لفظ اطاعت کم از کم 38 بار آیا. ان میں سے 20 مقامات پر حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ
دونوں کے لیے اکٹھا ہے. باقی 18 کے 18 مقامات پر لفظ اطاعت خدا کے لیے نہیں آیا, فقط محمد مصطفیٰ کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اور دیگه نہ پار دیگه, اور دیگه نہ پار دیگه, اور دیگه نہ پار دیگه. تو سامعین محترم, پوری کی پوری گفتگو سے یہ نکتہ واضح ہو رہا ہے کہ رب کی اطاعت میں وہی ہے جو رسول اللہ کی اطاعت میں. بے شک, بے شک. اب یہاں پر ذہن سوال کرنے لگ جائیں گے کہ شان میں بڑا کون ہے؟ اللہ. اہل سنت اپنا عقیدہ بیان کریں. شان میں اللہ, اللہ بڑا ہے, مقام میں اللہ بڑا ہے. وہ رب کائنات میرے حبیب کا بھی رب ہے, بے شک. وہ میرے مصطفیٰ کا بھی رب ہے, سوہنے مصطفیٰ کا بھی خالق ہے. تو سامعین محترم, ذہن سوال کرے گا, مولا جب شان میں تو بڑا, مقام میں تو بڑا, 20 مقامات پر تو نے رسول کو جوڑا اپنے ساتھ, عقل تو یہ کہتی ہے بڑا تو ہے, 18 جگہوں پہ فقط تیری اطاعت کا ذکر آتا کیونکہ بڑا جو ہے. چلیں ذہن پھر سوال کرتا ہے, مولا قرآن تیرا ہے, کلام تیرا ہے, 18 میں سے 17 مقامات پہ رسول کی اطاعت کا ذکر کرتا, ایک جگہ پہ تو صرف اپنی اطاعت کا ذکر لاتا. پورے قرآن میں ایک مقام پر بھی مجردن, مفردن, منفردن, ممتازن, ایک مقام پہ بھی فقط اپنی اطاعت کا ذکر نہیں لایا. ذہن سوال کرتا ہے مولا ایسا کیوں کیا؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے, اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور زبان حال سے معاشرے کو دیکھتے جاؤ. اگر کسی ایک مقام پہ بھی مجردن میری اطاعت کا ذکر آتا تو رسول کو چھوڑنے والوں کے لیے راستہ مل جاتا, سبحان اللہ. ان کے لیے راستہ مل جاتا. اس لیے میں رسول کو چھوڑنے والوں کے لیے راستہ نہیں دینا چاہتا تھا, ایمان واضح کر دیا. اگر 2 کی اطاعت کرنی ہے تو پھر خدا کی اطاعت بھی کرو اور کیا بولے, مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرو. اگر 2 کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے, ایک کو چھوڑنا ہے, ایک کی اطاعت کرنی ہے, تو ایمان والو پھر خدا کی اطاعت کو چھوڑ دینا, مصطفیٰ کی اطاعت کو پکڑ لینا. کیوں؟ مصطفیٰ کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہو گئی. بے شک, بے شک. اور قرآن میں اعلان کر دیا, میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی, تحقیق اس کی اطاعت میری اللہ کی ہو گئی. سبحان اللہ. تو سامعین محترم, پوری گفتگو سے جو نچوڑ سامنے آ رہا ہے, ایمان سارے کا سارا سونے حبیب سے جڑنے کا نام, ایمان سارے کا سارا محبت مصطفیٰ مضبوط رکھنے کا نام. اور آخری جو پیغام دے رہا ہوں سامعین محترم, میلاد منانا یہ تقاضا ایمان ہے. میلاد منانا تقاضا ایمان ہے. اس لیے ہم پیغام دیتے ہیں کہ جس کسی کے گھر میں کوئی دکھ ہے, کیا کوئی دکھ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی اولاد چاہتا ہے, کوئی اولاد کے اچھے رشتے چاہتا ہے, کوئی دنیا کی اور آسائش چاہتا ہے, آج اس محفل میلاد مصطفیٰ میں اگلے سال ربیع الاول کے لیے میلاد مصطفیٰ کی منت مان کے اٹھنا تمہارا کام ہے. مصطفیٰ کے صدقے کام سیدھے کر دینا رب کائنات کا کام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے عجیب و غریب منتیں ماننے والوں, سبحان اللہ, اور غیر شرعی منتیں ماننے والوں, سبحان اللہ. کبھی کوئی کہتا ہے کہ منت مانو, اولاد ہوئی تو ننگے پاؤں گھر مانگوں گا, اور کتنے گھروں میں وہ منگتا بن کے پھر رہا ہوتا ہے. اس منت کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی منت مانتا ہے کہ لٹیں رکھوں گا, کوئی منت مانتا ہے کہ میں کئی خرافات کروں گا,
ایسی تمام منتیں جن کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ ناجائز بھی ہیں بلکہ ان کا کرنا گناہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے منتیں وہ مانیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہو. ہمارے علاقوں میں یہ وبا چل پڑی ہے مختلف طبقات کی طرف سے کہ منتیں یہ مانتے جاؤ یہ مانتے جاؤ یہ مانتے جاؤ کام ہو جائیں گے. تو سامعین محترم اپنی اذیت کی منت ماننا نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر خلفائے راشدین کا ذکر خیر آپ نے سنا. خلفائے راشدین کی محبت ایمان ہے. بے شک بے شک. اور آخری جو جملے پیغام کے طور پہ دینے لگا ہوں، آج کے اس مادیت کے دور میں اور فتنہ کے دور میں کچھ بدبخت لوگ ایسے نظر آتے ہیں مختلف دھڑوں میں جو آل مصطفیٰ اور صحابہ کرام کے درمیان معاذ اللہ کئی جنگیں دکھاتے ہیں، تضادات دکھاتے ہیں اور کئی طرح کی سوچیں پیدا کرتے ہیں. سامعین محترم جان لیں خلفائے راشدین اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے آقا کی کلاس کے اولین سٹوڈنٹس ہیں. سبحان اللہ ان جملوں پہ غور کریں گے. سبحان اللہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو اولین ہیں السابقین ہیں وہ میرے آقا کی کلاس کے پہلے طلباء ہیں. سبحان اللہ. دوسری طرف آل مصطفیٰ کی طرف آئیں. حضرت سیدہ کائنات، حضرت مولا کائنات، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، ان کو دیکھتے چلے جائیں. یہ بھی میرے آقا کے گھر کے ہیں اور آقا کی کلاس کے اولین سٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں. میرے آقا کو پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے. آقا کو پڑھانے والی ذات اللہ کی. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کو پڑھانے والی ذات اللہ کی. اللہ کی ہے اور ان صحابہ کرام کو پڑھانے والی ذات سونے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کی ہے. اور میں نے فقط ذکر کیا ہے خلفائے راشدین اور آل مصطفیٰ، سبحان اللہ یہ میرے آقا کی کلاس کے اولین طلباء ہیں. سبحان اللہ. تو سامعین محترم معاذ اللہ دنیا کی مثال دینے لگا ہوں، اگر کسی کلاس کے سٹوڈنٹس پہ انگلی اٹھائی جائے جی ہاں تو وہ انگلی کیا شاگرد پہ ہے یا استاذ پہ؟ استاد پہ آتی ہے. تھوڑا سوچ کے بول لیں. استاد پہ آتی ہے. استاد پہ آتی ہے. ارے بلا تشبیہ و بلا مثال اگر کوئی بدبخت حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور آل مصطفیٰ پہ انگلی اٹھاتا ہے، بدبختوں یہ بات یہاں نہیں رکے گی، انگلی آگے جائے گی بے شک بے شک بے شک. اور پھر وہاں بھی نہیں رکے گی. آقا کو پڑھانے والے اللہ اللہ ہیں، بات پھر وہاں تک جائے گی. بے شک. اس لیے آؤ اگر ایمان کی عافیت چاہتے ہیں تو جن سے مصطفیٰ نے محبت کی، آمین آمین آمین. جن سے مصطفیٰ سوہنے آقا نے محبت کی ان کی محبت سینے میں سجاؤ، ایمان کی بہاروں کو پاتے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آج کے اس مادیت کے دور میں عقائد صحیحہ کو پہچانیں، عقائد قرآنیہ کو پہچانیں، عقائد احادیث نبویہ کو پہچانیں، عقائد آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کو پہچانیں اور جو صحیح عقائد ہیں ان پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آمین آمین. میں بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن چک سیدہ کے تمام ساتھیوں کو، محترم حافظ صدف کلیم صاحب، محترم فیاض قادری صاحب، ان کے تمام ساتھی معاونین، اور بڑے عرصہ کے بعد جناب محترم ماسٹر اکرم صاحب کی تلاوت سننے کا شرف نصیب ہوا. بڑی محبتوں کا رشتہ ہے اور ہمیشہ جب بھی آنا ہوتا تھا سب سے پہلے جستجو ہوتی تھی کہ آپ کی قرات سنی جائے. سبحان اللہ. اللہ آپ کی آواز کو، آپ کے لحن کو اور آپ کے جذبہ کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے اور بڑھاتا چلا جائے. آمین آمین. اور پھر رب کائنات ان سادات کرام کا سایہ چک سیدہ پر اسی طرح قائم رکھے اور دائم رکھے. آمین. محترم قبلہ سید سجاد شاہ صاحب
محترم سید مقصر شاہ صاحب، محترم قبلہ سید اسرار حسین شاہ صاحب، محترم قبلہ سید تحسین حسین شاہ صاحب اور دیگر جمیع سادات کرام، رب کائنات ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور آخری جو پیغام دے رہا ہوں سامعین محترم، ملک عزیز پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم، دنیا کی سب سے بڑی عالمی محفل میلاد مصطفیٰ پاکستان میں ہوتی ہے، یہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ پاکستان میں ہوتی ہے، اور عظیم ولی کامل حضور داتا علی حجویری کی نگری میں ہوتی ہے۔ 11/12 کی رات 8 اکتوبر بعد نماز عشاء مینار پاکستان کے سائے میں دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد مصطفیٰ ہونے جا رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے علماء تشریف لائے ہیں اور لاتے جا رہے ہیں۔ مصر کے مشائخ وہاں پہ ہوں گے، شیوخ الازہر، مدینہ یونیورسٹی کے مشائخ وہاں پہ ہوں گے، مکہ کے مشائخ وہاں پہ ہوں گے، شام و ایران کے مشائخ وہاں پہ ہوں گے، پوری دنیا سے بھی مشائخ آئیں گے اور پورے پاکستان سے بھی مشائخ وہیں مینار پاکستان پہ ہوں گے، اور وہاں پہ خطاب اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقہ سے بھی قافلے جائیں گے۔ جو احباب جانے کی ہمت رکھتے ہوں، وقت رکھتے ہوں، وہ جناب محترم عابد نواز صاحب سے رابطہ کریں، محترم اقبال صاحب سے رابطہ کریں، سجاد صاحب سے رابطہ کریں، تاکہ ہم بر وقت گاڑیوں کا اہتمام کر سکیں اور جو قافلے اس عالمی میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس میں جانا چاہیں وہ اس میں شریک ہو سکیں۔ اور ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 4 سوا 4 بجے جب آقا کی ولادت کا وقت آتا ہے وہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اس وقت محفل پاک کا پھر بعد میں اختتام ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً واپس نکلیں اور اپنے علاقہ کے جلوس میں ہم شامل ہو سکیں۔ رب کائنات سب کی کوششیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے شیخ، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔